بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخره صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول محترم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود پاک ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ہمارے اور آپ کے خالق نے، ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے والے نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا۔ رب قدیر و جبار کا مزید احسان کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی، جس نسبت نے ہم بندگان خدا کو، ہم امت محمدیہ کو بڑی بلندیاں بخشی ہیں اور بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اسی پروردگار نے ہمیں اور آپ کو ہمارے اور آپ کی بھلائی کے لیے، ہمارے اور آپ کی بہتری کے لیے کچھ ذمہ داریاں عطا فرمایا ہے، کچھ حکم دیا ہے، اور رب قدیر و جبار نے ہمیں اور آپ کو جن کاموں کا حکم دیا ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے اور جس سے باز رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے، یعنی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ پاک نے ویسی کیپیسٹی رب تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی طاقتیں ہمیں عطا فرمایا ہے، پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں واضح طور پہ فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو کسی کام کا مکلف نہیں بناتا ہے جب تک کہ اس کی وسعت نہ دے، اس کی طاقت نہ دے دے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جس کام کا حکم دیا ہے، رب قدیر و جبار نے اس کو ادا کرنے کی طاقت پہلے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اس لیے اب کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اللہ نے وہ طاقت عطا فرما دیا ہے۔ رب قدیر و جبار نے ہمارے اور آپ کی بہتری کے لیے جو کئی احکامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فمن کان شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ کئی احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے، جو مہینہ اپنے دامن میں بڑی برکتیں رکھتا ہے، جو مہینہ اپنے دامن میں ہم امت محمدیہ کے لیے بڑی رحمتیں رکھتا ہے، جو مہینہ ہم گنہگاروں کے لیے بڑی بخشش و مغفرت کا سامان اپنے دامن میں رکھتا ہے، وہ ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ۔ اللہ پاک نے فرمایا
کہ میرے بندو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والوں، اگر تم زندہ رہو اور صحت مند اور تندرست رہو، زندگی کے ساتھ ساتھ صحت و عافیت ہو، اور پھر تم یہ مبارک و مسعود مہمان و مہینہ پاؤ، تو تم اس کا روزہ رکھو، صحت مندوں کے لیے ہے۔ اور جو بیمار ہیں، ایسی بیماری کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بہت بڑھ جائے گی، وہ ضبط سے باہر ہو جائے گی، کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، یہاں تک کہ امکان کا یہ پہلو غالب ہو کہ مر جائیں گے، یا اعضائے بدن شل اور ناکام ہو جائے گا، تو ایسے مرض رکھنے والوں کے لیے رخصت ہے کہ جب اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے تو پھر ان روزوں کی قضا کر لے وہ۔ اب یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن معمولی بیماری، کھانسی، بخار، سردی، یہ وہ بیماری نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھا جا سکے، نہیں، بیماری سے وہ بھیانک اور خطرناک بیماری کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری کا بڑھ جانا یقینی ہو، تو ایسی صورت میں الحمدللہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دیا ہے۔ یہ جو احکامات میں سے ایک حکم ہے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا، یہ روزہ ہم اہل ایمان کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اس میں کوتاہی کرنا، سستی کرنا اور غفلت برتنا بہت زیادہ نقصان کا سبب ہوگا، چونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان 5 میں سے پہلی چیز ایک انسان کا گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، گواہی دینا کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، گواہی دینا کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ گواہی دینا کہ اس کی قدرت کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے خاص بندے ہیں۔ یہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ان بنیادی ارکانوں میں سے بھی یہ بنیادی ارکان ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دوسرے رکن اور دوسری بنیاد کا ذکر فرمایا ہے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ مومن ہے، اہل ایمان ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں، بالغ بالغہ ہے، عاقل عاقلہ ہے، اگر عقل و شعور الحمدللہ درست ہے تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا یہ فرض ہے، اور یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کی ایک بنیاد ہے۔ یہ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تیسری بنیاد کا ذکر فرمایا ہے، زکوٰۃ دینا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ چوتھی، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، یعنی صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ فرض ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے یہ۔ اور 5ویں، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی یہ 5 بنیادیں بتائی ہیں، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، خوب پتہ ہے کہ بنیاد کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے۔ چند روزہ زندگی کے لیے اور من کو بہلانے کے لیے،
اس فانی زندگی کے لیے، اس فانی دنیا میں جب ایک گھر بناتا ہے کوئی انسان، ہم اور آپ گھر بناتے ہیں، عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو بنیاد کا کس قدر ہم اہتمام کرتے ہیں، بنیاد میں کس طریقے سے ہم سترکتا برتتے ہیں، کس قدر بیداری اور ہوشیاری سے کام لیتے ہیں کہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، بنیاد اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو الحمدللہ مکان بھی مضبوط ہوگا۔ اگر بنیاد پکی ہوگی تو مکان پکا ہوگا، اگر بنیاد میں کسی طرح کی کمزوری رہ گئی تو پھر وہ مکان قابل اعتماد نہیں ہوگا، وہ مکان مضبوط نہیں ہوگا، وہ عمارت مضبوط نہیں ہوگی۔ تو اس فانی زندگی کے لیے، اس فانی دنیا میں چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم گھر بناتے ہیں تو بنیاد میں اس قدر اہتمام کرتے ہیں۔ تو بتاؤ میرے دوست، جو زندگی کا اور جس زندگی کا جو پہلو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کام آئے، جو رحمتوں کا ذریعہ ہو، جو بخشش کا ذریعہ ہو، جو برکتوں کا ذریعہ ہو، بتاؤ ان بنیادوں کی ادائیگی میں ہمیں کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ تو مکان بنانا ہو تو بنیاد تو مضبوط رکھی جاتی ہے، لیکن ہمیں مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے بنیادوں کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے ہم۔ بس آدھار کارڈ میں اگر ہو گیا محمد شریف تو سمجھیے کہ پکا مسلمان ہو گیا، نہیں، ہمیں اور آپ کو بنیاد کی طرف توجہ دینا ہے۔ اور بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ کہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پوجے جانا چاہیے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اس کی قدرت کی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے یہ گواہی دینا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہیں۔ پھر نمازوں کی پابندی کرنی، یعنی 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، یہ بنیاد ہے۔ میرے بھائی، ہم میں سے جو نماز نہیں پڑھتے ذرا وہ جائزہ لیں کہ وہ اسلام کی بنیاد کو اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے ہیں کہ نہیں ڈھا رہے ہیں۔ پکا مسلمان بنتے نا، بنیاد ہے ہی نہیں، بنیاد بالکل کچی ہے، بنیاد ایک دم کھوکھلی ہے، لیکن دعویٰ بہت موٹا ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم بہت اچھا مسلمان ہیں، ہم یا کریں گے، ہم وا کریں گے، نہیں چلے گا یہ دھاندلی۔ وہاں یاد رکھنا، یہ دھاندلی وہاں نہیں چلے گی۔ پہلے ہمیں اور آپ کو بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا، یعنی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اور رزق حلال جو قسمت میں ہے، اللہ نے جو روزی روٹی عطا فرمائی ہے، جو دولت عطا فرمایا ہے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے جو رزق آپ نے حاصل کیا ہے، جو روپے پیسے حاصل کیے ہیں، الحمدللہ اگر اس حد کو پہنچ جاتے ہیں جس حد کا اور جس نصاب اور سلیبس کا دین مطالبہ کرتا ہے، شریعت نے جو حد بندی کی ہے، تو پھر اسلام کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، اور یہ زکوٰۃ دینا اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ زکوٰۃ اپنے مال کی ادا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسلام کی بنیاد کو ڈھا رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے، یعنی اتنے روپے پیسے ہیں کہ وہ سفر کے اخراجات برداشت کر سکیں، اور آنے جانے میں جتنے دن خرچ ہوں، جتنے دن وہ گزاریں، اتنے دن ان کی کفالت میں رہنے والوں کے لیے بخوبی روپے پیسے دولت اگر ہوں تو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ پھر الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہمان و مہینہ، جو سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہے، جو بہت ہی برکت والا ہے، رحمت والا مہینہ ہے، جو اپنے دامن میں مغفرت اور بخشش کا سامان لے آتا، وہ ہمارے لیے مہمان ہے میرے بھائی۔
ہم اہل ایمان کے لیے مرد و عورت، عاقل عاقلہ، بالغ بالغہ پر اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور یہ عظیم الشان مہمان ہمارا اور آپ کا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا سواگت کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں؟ اگر کوئی سسرال سے آ جائے، کوئی بیٹی کے سسرال سے آ جائے، رشتہ دار کوئی ہوں وہ آ جائیں، دوست و احباب میں سے کوئی آئے، بتائیے اپنے مہمانوں کا اہتمام کرتے کہ نہیں؟ ہم کرتے ہیں۔ اس کا استقبال کرتے ہیں کہ نہیں؟ چونکہ ضیافت کرنا کار خیر ہے، ہم اور آپ ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم اپنے آنے والے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی نامور مہمان ہو، کوئی مشہور مہمان ہو، اگر کوئی فیمس مہمان ہو تو پھر کئی دنوں پہلے سے اس کے لیے اہتمام ہوا کرتا ہے۔ جی، بستر کا انتظام، کمرے کی صفائی، راستے کی صفائی، اور نہ جانے کیا 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 کرتے ہیں۔ میرے بھائی، وہ صحیح ہے، اگر مہمان ہے تو مہمان نوازی میں ثواب ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ لیکن یہ مہمان جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کہتے ہیں، جس کی بڑی برکتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ مہمان رحمتیں لیے آتا ہے، ہمارے لیے برکتیں لیے آ رہا ہے، ہمارے لیے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے نام اعمال گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، ہمارا دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے۔ وہ مہمان ہمارے لیے مغفرت کا سامان لیے آ رہا ہے، وہ مہمان ہمارے لیے بخشش کا سامان لیے آ رہا ہے۔ بتاؤ میرے دوست، اس مہمان کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں اس مہمان کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں اس مہمان کا ویلکم کرنا چاہیے کہ نہیں ہے؟ میرے دوست، یہ عظیم الشان مہمان جو اپنے ایک حصے میں رحمت رکھتا ہے، دوسرے حصے میں مغفرت رکھا کرتا ہے، اور تیسرے حصے میں جہنم سے آزادی رکھا کرتا ہے، اتنی برکتیں وہ مہمان اپنے دامن میں رکھتا ہے، اتنی رحمتیں رکھتا ہے، اتنا کمال و جمال اپنے دامن میں وہ مہمان رکھتا ہے کہ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر اولاد آدم کا ہر عمل اس کا ہے۔ میرے بھائی، اس کو یوں آپ سمجھو، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری، جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، وہ اسی کی عبادت ہوا کرتی ہے، اس کا اجر وہی دیتا ہے۔ نماز اللہ کی بڑی عبادت ہے، جب بندے مومن خلوص و محبت کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے جب نماز پڑھتا ہے تو وہ عبادت خدا کی ہوتی، اس کا صلہ اللہ ہی دیتا ہے، اس کا اجر اللہ ہی دیتا ہے، اس کی جزا اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ روزہ بھی تو رب ہی کی عبادت ہے نا، اللہ ہی اسے تو اس کی توفیق دیتا۔ لیکن جب بندے مومن اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک میں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ! بھئی، کون سا عمل کا بدلہ اللہ نہیں دیتا ہے؟ ہر اچھے عمل کا بدلہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کسی عمل کو اپنی طرف منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، دلیل ہے اس بات پر کہ اس عمل میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھا ہے، بڑا خیر رکھا ہے۔ اس مہمان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس مہمان کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ اتنی برکت والا مہمان و مہینہ آ رہا ہے، اور پھر اس مہمان و مہینے کی آمد جو ہی آمد ہوگی، کئی بہانے شروع ہو جائیں گے، بے شرمی بے حیائی شروع ہو جائے گی۔ ہاں، ڈنگ ہانکنے میں کمی نہیں آئے گی۔ وہی پکا مسلمان ہوگا، وہی سچا مسلمان ہوگا جو نماز نہ پڑھتا ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، ہم اہل ایمان ہیں، نماز مومن کے لیے نفع بخش ہے، روزہ مومن کے لیے نفع بخش ہے، قرآن کی تلاوت مومن کے لیے نفع بخش ہے۔ جن کے ہاں ایمان نہیں ہے،
نہ روزہ ان کے لیے نفع بخش ہے، نہ نماز ان کے لیے نفع بخش ہے، نہ قرآن مقدس کی تلاوت ان کے لیے نفع بخش ہے۔ جو مومن نہیں ہیں ان کے لیے کوئی بھی اچھا عمل نفع بخش نہیں ہے۔ ہر اچھا عمل نفع بخش ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل ایمان کے لیے ہے۔ اگر مومن ہو اور بنیاد اسلام کی تضحیق کرے، مذاق اڑائے بنیاد اسلام کی، مومن ہونے کا دعویٰ ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کو بھی اگر ہلکا سمجھتا ہے، کسی ایک بنیاد کا بھی اگر مذاق اڑاتا ہے، تو فقہ اسلام کا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ جیسے نماز اسلام کا ایک رکن، اہم رکن ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے، ہر اہل ایمان مرد و عورت، عاقل عاقلہ و بالغ بالغہ کے لیے نہایت ہی نفع بخش ہے۔ اگر کوئی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور نماز کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کو اگر ہلکا سمجھتا ہے، تو یاد رکھو یہ فقہ اسلام کا فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ زبردستی تھوڑا ہوگا، دین جو کہتا ہے وہی حق ہے، قرآن و سنت جو کہتا ہے وہی حق اور سچ ہے، ہمیں اس کو ماننا چاہیے، ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی، یہ اتنی برکتیں اپنے دامن میں لاتا اور کئی لوگوں کے بہانے معمولی بیماری، ہاں طبیعت خراب ہے، کچھ تو بالکل ہٹے گٹے ہیں بھائی، ایک دم ہٹا گٹا، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ شروع سے ببوا روزہ رکھ کے نہیں آیا ہے، ببوا شروع سے روزہ رکھ کر نہیں، ماں کی بہت محبت تھی، باپ کا بڑا پیار تھا، بیٹا روزہ رکھے گا تو صحت ڈاؤن ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، روزہ نہیں رکھے گا تو میرا بیٹا بھینسا کی طرح بن کر کے رہے گا، بہت موٹا تگڑا رہے گا، کتنا خوبصورت ڈیل ڈال والا ہوگا۔ تف ہے ایسی صحت پہ، لعنت ہے ایسی صحت پہ، ایسے فکر پہ بھی لعنت ہے، تف ہے ایسی فکر پہ۔ جان مصطفیٰ کی دی ہوئی، مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے دیا، جسم و جان سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالی رمضان المبارک میں اپنی دی ہوئی امانت واپس لے لے تو وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا میرے بھائی، وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ کئی مائیں ایسی ہیں، کئی باپ ایسے ہیں کہ نہ رکھے گا کبھی روزہ، شادی ودی کے بعد جب ٹینگڑی کام نہیں کرے گی، ہے نا، جب پیر لڑکھڑانے لگے گا، زبان جب لڑکھڑانے لگے گی تو پھر نماز پڑھنے کے لیے بھی آئے گا، جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ میاں کا بچہ ہے تو مستی تو جائے گا ہی، تو جب تک مستی لے لے، مزہ حاصل کر لے، نہیں میرے بھائی، یہ بہت نقصان دہ سوچ ہے۔ بچہ کے بالغ ہونے سے پہلے، بچی کے بالغہ سے پہلے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ احکام اسلام کی ٹریننگ دیں، تربیت دیں، دین سکھائیں، تاکہ بالغ ہو جائے تو وہاں سے تو ادا کرنا فرض ہے۔ تو اگر پہلے ٹریننگ حاصل کر کے نہیں رہے گا تو میرے بھائی جب ادا کرنے کا حکم شرع جب آ جائے گا تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ وہ بالغ ہے، بالغہ ہے، عاقل عاقلہ ہیں الحمدللہ۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بوجھ نہیں ہے بلکہ اس کی رحمت کا حصہ ہے یہ۔ جی اللہ نے معمولی محنت کے ذریعے اتنا کمال بخشا ہے۔ ذرا سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک وہ حدیث پاک کا حصہ ہے۔ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے نا، تو روزہ کی حالت میں جو منہ سے بو نکلتی ہے، سانس پھینکتے ہیں تو ایک طرح کی بو نکلتی ہے، جی روزے کی حالت میں ایک بو نکلتی ہے، جی بہتوں کو کراہت بھی محسوس ہوتی ہے، بہتوں کو کراہت بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایک انسان، ایک روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی بو ایک دوسرا انسان کبھی کبھی ناپسند کرتا ہے، لیکن روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی بو کی قیمت کیا ہے؟ رب سے پوچھو، اور رب کی عطا سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ،
آقا فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے بھی پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مہمان آ رہا ہے، کئی دن باقی رہ گئے ہیں، ہمیں مکمل تیاری کرنی چاہیے، اس کے استقبال کے لیے مکمل تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یہ مزاج بنانا چاہیے کہ ہم کام کم کر دیں گے، اپنی محنت کو سمیٹ دیں گے اور اس پاکیزہ اور برکت والے مہمان و مہینے سے ہم خوب برکتیں حاصل کرنے کی نیک کوشش کریں گے۔ ابھی سے یہ عزم ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ ذرا غور کرو کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو منہ سے نکلنے والی بو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے روزہ رکھتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، آقا نے فرمایا روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، جبکہ ہزاروں خوشیاں زندگی میں آیا کرتی ہیں، لیکن یہاں دو خوشیوں کا تذکرہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آقا نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب روزے دار افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے تو ایک روحانی خوشی حاصل ہوا کرتی ہے جو بے مثال خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ پھر اس خوشی کو ملایا ہے اس خوشی سے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَفَرْحَةٌ عِنْدِ لِقَاءِ رَبِّ، کہ جب خوش نصیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور کنیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و توسط سے جب جنت کی بہاروں میں جائیں گے، جنت کی نعمتوں کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے، ان تمام خوشیوں میں سے سب سے زیادہ خوشی ایک جنتی انسان، جنتی بندہ، جنتی کو تب ہوگی جب جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس خوشی سے افطار کے وقت کی خوشی کو مصطفیٰ کریم نے ملا دیا ہے۔ دو خوشیاں ہیں، اتنا بہترین مہمان آ رہا ہے، ہم سواگت کریں گے انشاءاللہ العزیز، ہم استقبال کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہر مومن و مومنہ اس کے لیے اہتمام کرے، زندگی کے دیگر امور، دیگر کاموں کو کم کر دے، پر اس مہینے کی قدر کرے، اس مہینے کا اہتمام کرے۔ الحمدللہ۔ اس مہینے میں جو ہزارہا رحمتیں اور برکت، ہزارہا رحمتوں اور برکتوں کے ذرائع اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اسی میں سے نماز تراویح بھی ہے، جو پورے رمضان ہے نماز تراویح، 10 دن 12 دن 6 دن 7 دن نہیں۔ اب تو لوگوں نے شہروں میں اتنی چالاکی کر دی، اتنا تگڑا حافظ منگاتے ہیں کہ 5 دن 3 دن میں، کیسے نے کلکتہ میں کہیں ہے جو 3 ہی دن میں وہ قرآن پڑھتا ہے کہ مذاق اڑاتا ہے قرآن کا مذاق اڑاتا ہے نا۔ اور نماز کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں جی، بیٹھ کے رہتے ہیں، حافظ صاحب جو ہے بس یعلم تعلم رفع تاکنو کہیں ہوتا ہے تو گھما پیچا کے چلتا ہے، جہاں اللہ اکبر رکوع کیا پھٹ سے نیت باندھ کر کے شامل ہو گئے، اب بیٹھے بتیا رہے ہیں، کھینی مل رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نماز کی توہین نہیں تو کیا ہے؟ یہ تراویح کی نماز ہے یہ جی، قرآن اللہ کا کلام ہے نا جی۔ حافظ صاحب بھی اس انداز سے پڑھیں کہ ہر حرف سمجھ میں آئے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام میں اللہ نے اتنی خوبیاں رکھی، اتنا کمال رکھا ہے کہ کسی کی زبان عربی نہیں ہے اور نہیں ان الفاظ کے معنی سمجھتا ہے، تب بھی اگر قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھے گا، اگر حروف اور الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھے گا تو ہر مومن کے دل میں الحمدللہ وہ آواز اثر کر جائے گی، وہ الفاظ اثر کر جائے گی، وہ قرآن ہے وہ۔ تو تراویح رمضان بھر پڑھنا ہے الحمدللہ، سنت مؤکدہ ہے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی آنے والے مہمان کے تعلق سے مسائل اس کی پوچھ تاچھ کیجئے، جانکاری حاصل کیجئے، نماز تراویح کس طرح پڑھنی ہے،
جو بھی مسائل ہوں الحمدللہ اسے جاننے کی کوشش کیجئے۔ علم جتنا اچھا ہوگا عبادت اتنی اچھی ہوگی، عبادت جتنی اچھی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی برکتیں، رحمتیں اور ثواب عطا فرمائے گا۔ جانکاری کی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، کوتاہی اور سستی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے آنے والے مہمان کے دل کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔